اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ گنبد خزاں کی چاہنے والوں کو وقاص احمد کی طرف سے السلام علیکم۔ کیا کبھی آپ پہ ایسی مشکلات آئی ہیں؟ کیا کبھی آپ کی بیٹی کو طلاق دی گئی ہے؟ تو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی۔ کیا تمہاری اولاد میں سے کوئی فوت ہو گیا ہے؟ تو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد آپ کی آنکھوں کے سامنے انتقال کر گئی، سوائے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ کیا تمہیں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ تو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت محبوب ترین زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بدنامی کی تہمت لگائی گئی، جس کی صفائی میں اللہ تعالیٰ نے عرش سے سورہ نور نازل فرمائی تھی۔ کیا تم مقروض ہو؟ تو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو آپ مقروض تھے اور آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی۔ کیا تمہارے حالات اتنے تنگ ہیں کہ تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں؟ تو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں 2 ماہ تک پکانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا۔ کیا تمہارے والدین میں سے کوئی فوت ہو گیا ہے؟ تو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی آپ کی والدہ بھی انتقال فرما گئیں۔ کیا تم اپنے گھر بار وطن سے دور ہو؟ تو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ ہی کی قوم نے شہر چھوڑنے پہ مجبور کیا تھا۔ کیا تمہاری جان خطرے میں ہے؟ تو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین اور یہود نے کئی دفعہ مارنے کی کوشش کی تھی۔ کیا تمہارے پڑوسی تمہیں تنگ کرتے ہیں؟ تو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہی کی قوم نے پتھر مار مار کے لہو لہان کیا تھا۔ کیا تمہارا رزق تنگ ہو گیا ہے یا تمہیں قید کر دیا گیا ہے؟ تو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سال شعب ابی طالب میں قید و محصور اور بھوکا پیاسا رہنا پڑا ہے۔ کیا تم پہ کوئی ذمہ داری یا بوجھ آ پڑا ہے؟ تو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ دعوت و رسالت کی عظیم ذمہ داری عائد کی گئی تھی۔ کیا لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں اور تمہیں رد کرتے ہیں؟ تو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی قوم نے جھٹلایا اور ان کی دعوت کو رد بھی کیا۔ کیا تمہارے دانتوں میں درد ہو گیا ہے؟ تو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے 2 دانت ایک جنگ میں شہید کر دیے گئے۔ کیا تم پہ کسی ایسے کام کا الزام لگایا گیا جو تم نے نہیں کیا؟ تو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر اور پاگل ہونے کا بھی الزام دیا گیا۔ کیا تم اللہ کی عبادت کر کر کے تھک گئے ہو؟ تو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک عبادت کر کر کے سوج جاتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ تم پہ ایسی 2-4 مشکلات آئی ہوں گی، لیکن اس شخص کا عالم کیا ہوگا جس پہ یہ سب مشکلات پے در پہ آئی ہوں؟ مگر اس سب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ باہمت رہے اور کبھی شکوہ شکایت نہیں کیا۔ واللہ ثم واللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی مشکلات آئیں جو کسی میرے تیرے جیسے انسان کے بس کی نہیں ہیں۔ بس پھر بھی مشکلات کی وجہ سے اپنے دین کی حد سے نہ نکل۔ تیرا دین ہے جو تیری جان اور خون سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ جب کوئی مشکل آئے تو حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکلات کو یاد کر لیا کر اور ہر حال میں شکر ادا کرنے والا بندہ بن جا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اسے لائک کر دیں اور مزید اس طرح کی خوبصورت ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق بھی۔ اللہ حافظ۔